الحمد لله الذي لا حياة له ولا جهة له ولا كيفية له، الذي لا يجري عليه الزمان ولا يجري عليه المكان، الذي خلق الأرض والسماء، والصلاة والسلام على محمد المصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آمين یا رب العالمین. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پیارے آقا علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بانداز غلامانہ درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنی من نعرہ اللہ اکبر می زنم، سنی من نعرہ اللہ اکبر می زنم، دم زبو بکرو عمر عثمان و حیدر می زنم. قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دم دا شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. عزیزان ملت اسلامیہ، سر شام سے لے کر اب تک پیاری پیاری نعتیں، منقبت اور بیانات کے کچھ اچھوتے انداز، بالخصوص قاری صاحب قبلہ جو آپ کے امام ہیں، ماشاءاللہ آل راؤنڈر شخصیت، جس جہت سے دیکھو اس جہت سے ممتاز نظر آنے والی شخصیت کا نام قاری ساجد رجا صاحب قبلہ اشرفی ہے. ہماری آپ کی نظریں یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ قاری ساجد کو قاری ساجد اشرفی بنانے والی شخصیت بھی ہمارے درمیان موجود ہے، جن سے میری مراد پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، خلیفہ اجمل العلماء حضرت علامہ مولانا الشاہ جمال احمد صاحب قبلہ اشرفی مدہ ذلہ النورانی. الحمدللہ زمانہ جانتا ہے، اور یہ کوئی مبالغے کے طور پر بات نہیں کر رہا، جو حق ہے جو سچ ہے وہ بیان کر رہا ہوں. ممرہ کی سرزمین پر یہ وہ شخصیت ہے جس نے سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے عالم کو سنبھال رکھا ہے. ہماری آپ کی نظریں دیکھتی ہیں کہ جہاں اچھے اچھے لوگ بیٹھ جاتے ہیں دبک کر، وہاں اس شخصیت کو ہم تڑپتے ہوئے دیکھے ہیں. اور ہم نے تو علامہ صاحب کو کئی مقام پر دیکھا ہے کہ قوم کا درد اتنا رکھتا ہے بندہ کہ نہ رات کو 1 بجے دیکھتا ہے نہ 2 بجے. جب بھی بات ہوتی ہے، چاہے وہ چوکی کا مسئلہ ہو یا کسی سیاسی مسئلے کی بات ہو یا شرعی مسئلے کی بات ہو، سب سے اول پوزیشن پر. یہ اور بات ہے کہ جہاں اچھائیاں ہوتی ہیں تو کچھ گندے قسم کے لوگ بھی پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو انہیں اتنا بتا دو کہ امام اہل سنت نے بڑا پیارا سے ایک جملہ کہا تھا، العما قہر ہے اے غوث و تیکھا تیرا، العما قہر ہے اے غوث و تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی، بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی، ڈھالے چھپ جاتی ہیں اٹھتا ہے جو تیغا تیغا. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم آپ جانتے ہیں الحمدللہ یہ فیضان مخدوم اشرف جس مسجد کے اندر ہم بیٹھے ہیں، مسجد و مدرسہ،
میرے مخدوم پاک اس شخصیت کا نام ہے میاں، اگر اتر پردیش سے تعلق ہے اور وہ خواہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، وہ کچوچھا مقدسہ کو ضرور جانتا ہے۔ اب اگر کوئی الگ ہو تو بات الگ ہے اس کی، اور اگر وہ اس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے تو وہ مخدوم پاک کو ضرور جانتا ہے۔ اور اس نمرہ کے سرزمین پر فیضان مخدوم اشرف لے کر آنے والی شخصیت اور لوگوں تک اس بات کو پہنچانے والی شخصیت علامہ جمال احمد صدیقی، جنہوں نے دین کا ایک اتنا بڑا قلعہ قائم کیا شیخ فاٹے کے اندر، جہاں سے سال پورا ہوتا ہے تو کئی حفاظ کئی قرہ نکلتے ہیں۔ میاں یہ وہ کارخانہ انہوں نے قائم کیا ہے، اللہ اکبر، کہ رہتی دنیا تک جب تک وہ ادارہ قائم ہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، علامہ رہیں یا نہ رہیں، مگر جب تک کہ اس کی اینٹیں سلامت ہیں تب تک کہ اس کا ثواب ہمارے بھی اور حضرت کے نام اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ آپ کو ایک بات اور بتا دیں، قاری ساجد صاحب کے بلا، یہ بندہ بڑا جفاکش ہے، محنتی ہے، اور خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کو ایسا امام ملا جو بندہ ہر کام خود کر لیتا ہو، ورنہ اس زمانے میں ہم بھی امام ہیں، ہے نا؟ ہم تو اپنے حجرے سے نکل کر باہر نہیں آتے سارے کام، مگر آپ دیکھ لیں حضرت خود بخود دوڑ کر کے کام کرتی ہے۔ لگن ہے، یہ لگن ہے، ابھی نوجوان ہے، خون گرم ہے، آج کر سکتے ہیں، اور خوش ہیں آپ اور خوش نصیب ہیں آپ، خوش ہونا چاہیے آپ کو دیکھ کر کہ یار ہمارا امام اس قابل تو ہے۔ کم از کم اللہ اس کے رسول کا شکر ادا کرے کہ آج اس محفل کا انعقاد کیا، اور یہ محفل کوئی عام محفل نہیں۔ آپ کو بتا دیں شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ کے اندر، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخرقلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کی روئے زمین کو ایسے دیکھتا ہوں اپنے ہتھیلی پر جیسے رائی کا دانہ۔ سبحان اللہ۔ علائق الجواہر کے اندر اور کشف المحجوب کے اندر خواجہ صاحب نے، ہے نا، بڑی پیاری سی بات لکھی ہے نا، فرماتے ہیں کشف المحجوب کے اندر کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرے مریدوں پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے زمین کے اوپر آسمان کا سایہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے زمین کے اوپر آسمان کا سایہ ہے۔ اچھا، اس زمین پر آسمان کا سایہ، میاں سائنس کہتی ہے زمین چھوٹی ہے آسمان بڑا ہے، آسمان نے سارے زمین کو گھیر رکھا ہے، پھر یار سنیوں خوش ہو جاؤ، ہم تو چھوٹے ہیں، میرے غوث کی نظر تو بہت بلند ہے نا۔ پھر وہ شیخ عبدالقادر جیلانی جن کی نظروں میں ہم ہما وقت ہوتے ہیں، جن کا فرمان ہے میرا مرید اگر مشرق میں بیٹھا ہو میں مغرب میں بیٹھا ہوں، وہ مجھے مدد کے لیے پکارے، میری مدد اس تک پہنچ جایا کرتی ہے۔ عزیزو، پھر ہم کہتے ہیں نا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ ذرا زور سے بولو میاں، نام ہر بندہ نہیں لے سکتا، وہی لیتا ہے جسے شیخ عبدالقادر جیلانی چاہتے ہیں۔ بہجت الاشعار شریف کے اندر بات موجود ہے، آقا فرماتے ہیں اگر میں نہ چاہوں تو میرا نام کوئی نہیں لے سکتا۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے کرامتیں اتنی ہیں کہ تواتر اخبار کے ساتھ ثابت ہیں، اگر ایک لکھتا ہوں تو دوسری روایت ذہن میں آتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ لکھوں یہ چھوڑ دوں، یہ لکھوں یہ چھوڑ دوں۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں نہ چاہوں تو میرا کوئی نام نہیں لے سکتا۔ پھر یار بیٹھے کھلیری گاؤں کے اندر ہو، اس مسجد و مدرسہ فیضان مخدوم اشرف کے اندر بیٹھے ہو، پھر یار زبان پر نام تو آنا چاہیے نا شیخ جیلان کا، تاکہ پتا چلے کہ ہم عبدالقادر جیلانی کے چاہنے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں۔ علامہ جمیل الرحمن قادری آپ فرماتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ۔ سنیوں پیچھے تک آواز آئے،
تاکہ جب کل ہم قبر میں جائیں نا، ابھی علامہ بیان کر رہے تھے کہ وہ دھوبی تھا، یہ ہماری بات نہیں، وہ اس جماعت کا مولوی بھی اس بات کو لکھ گیا ہے جو کہتا ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اس نے بھی اس بات کو لکھا کہ شیخ عبد القادر کا دھوبی جب اپنی قبر کے اندر گیا اور قبر کے اندر فرشتوں نے آ کر سوال کیا من ربکا ما دینکا، من ربکا ما دینکا، ہر سوال کے جواب میں ایک ہی جواب دیتا تھا، بابا مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو عبد القادر کا دھوبی ہوں، میں تو عبد القادر کا دھوبی ہوں۔ کہتے ہیں شیخ تشریف لے آئے، فرماتے ہیں فرشتوں چھوڑو، کیوں اسے پریشان کر رکھا ہے، کیوں اسے پریشان کر رکھا ہے؟ فرشتے کہنے لگے حضرت اس سے ہم سوال کرتے رب کے بارے میں، یہ کہتا ہے میں عبد القادر کا دھوبی ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں ابھی تمہیں سمجھا رہا ہے، سبحان اللہ، ابھی تو یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ جو عبد القادر جیلانی کے مدرسے کی گلی سے گزر جائے اللہ اسے ایمان نصیب کر دیتا ہے، اور میں تو ساری زندگی عبد القادر کے کپڑے دھلے ہیں، میں نے تو ساری زندگی شیخ جیلہ کی خدمت کی ہے، اگر کوئی عبد القادر جیلانی کے مدرسے کے قریب سے گزر جائے اللہ اسے ایمان نصیب کر دے تو جو کپڑے دھلے کیا وہ محروم رہے گا؟ پھر کون خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کی، مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ اچھا غوث اعظم فرماتے ہیں نا جمیل قادری سو جاں سے ہو قربان مرشد پر، جمیل قادری قربان ہو سو جاں سے مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ میاں اس شیخ کا ذکر کرنے بیٹھے، ابھی نا دیکھنے میں آتا لوگ کرامتوں کی بات آتی ہے تو بڑا ڈر جاتے ہیں، ہاں ایسا کیسے ہو گیا قبر کے اندر؟ میاں بتا دیں آپ کو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آپ کے شیخ کو مقام محبوبیت عطا فرمایا، شیخ جیلہ کی بڑی شخصیت، کیوں ڈر ڈر کر بیان کرتے ہو کرامت ہے؟ بھائی کبھی پڑھ کر دیکھیں اپنے بزرگوں کی کتابیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اللہ والے اور ان کی شخصیتیں کتنی بلند ہیں۔ اور ایک بات اور بتاؤں، حضرت شیخ جیلہ کی قصیدہ غوثیہ کے اندر سرکار فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا ونلت السعاد من مولا الموالی، میں علم دین سیکھتے سیکھتے قطب ہو گیا۔ پتا کیا چلا؟ اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، اللہ کسی جاہل کو، آپ کو بتاؤں ہمارے آپ کے آقا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھوشری رحمت اللہ علیہ مخدوم العالم، آپ فرماتے ہیں جاہل صوفی شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے، جاہل صوفی شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی کو ولایت عطا کرتا ہے اس سے پہلے اسے علم عطا کر دیتا ہے، پہلے عالم بناتا ہے پھر اسے ولایت دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے، یہ بھنگی اور چرسیوں کی بات ہوگی جنہیں ایک وقت کی نماز تک کا پتہ نہیں، جن سے پوچھیں فرائض وضو کتنے ہیں تو پھر ان کے دانتیں باہر نکل آتے ہیں۔ سنیں اللہ تبارک و تعالی کے خزانے رستے میں پڑے ہوئے نہیں کہ ہر بندہ لے کر کے چلا جائے۔ شیخ جیلہ بڑی شخصیت، فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، علم دین حاصل کرتے کرتے میں کتب ہو گیا، علم دین حاصل کرتے کرتے میں کتب ہو گیا۔ اچھا یہ علم دین کا کیا مسئلہ ہے اور پھر علم ان کرامتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں پھر یار یہ سنی صرف کرامتوں پر اتر آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تم نے سورہ نمل نہیں پڑھی؟ کیا تم نے سورہ نمل اٹھا کر کے نہیں دیکھا؟ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کے اس امت کے اس عالم کا کلام نہیں دیکھا تم نے؟ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت لگا تھا نا، اور آپ نے فرمایا تھا ملکہ بلقیس کا تخت کون اٹھا کر لائے گا؟
اچھا یہاں ہم ولی کہتے ہیں نا اس کی تفسیر میں، جبکہ قرآن کے الفاظ ہیں علم من الکتاب، جو کتاب میں سے کچھ علم جانتا تھا، سب نہیں جانتا تھا، کچھ علم جانتا تھا۔ اچھا ایک جنات کھڑا ہوا، کہنے لگا حضرت میں لے کر کے آؤں گا، میں لے کر کے، جانتے ہیں کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، ڈبیا نہیں، بلکہ 80 میٹر لمبا یا 80 فٹ چوڑا، 80 فٹ لمبا یہ اتنا بڑا تخت ہے۔ کہ لگا حضرت میں لے کے آؤں گا، فرمایا کتنے ٹائم میں؟ کہتا حضرت بس محفل برخاست ہونے سے پہلے۔ محفل، اچھا محفل کب برخاست ہو؟ ابھی برخاست کر دے، 5 منٹ میں ختم کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ حضرت آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے حضور میں لاؤں گا، میں لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کتنے ٹائم میں، کتنا وقت لگے گا؟ کہنے لگے حضور پلک جھپکنے سے پہلے۔ کیا کہا؟ پلک جھپکنے سے پہلے۔ اچھا پلک جھپکنے سے پہلے تخت آیا نا، تخت آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ھذا من فضل ربی۔ کیا کہا؟ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اچھا جب تیرا فضل کسی پر ہو تو وہ پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کا یہ کمال کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے کئی ہزار میل دور سے تخت اٹھا کر لا سکتا ہے، تو ذرا بتانا پھر محمد عربی کے لال کی طاقت کا کیا کہنا؟ اچھا جس کے پاس تھوڑا علم ہے نا، وہ پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے، اور جس کے علم کا کمال یہ ہے کہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، علم دین پڑھتے پڑھتے میں قطب ہو گیا۔ یہ تو میاں ظاہری بات کر رہا ہوں، ظاہری۔ اگر باطنی بات کریں تو شیخ عبد القادر جیلانی کا جب مجمع لگتا نا، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں 70,000 لوگ ہوتے، کئی ہزار علماء شامل ہوتے، اپنے کاغذ قلم لے کر بیٹھتے۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی کسی آیت کی تفسیر کرتے تو وہ لکھنے لگتے۔ ایک مرتبہ نا اپنے ایک آیت کی تفسیر بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ کچھ علماء بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا لکھو، انہوں نے لکھا۔ فرماتے ہیں کیا جانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں حضور جانتا ہوں۔ دوسری تفسیر بتائی، جانتے ہو؟ ہاں حضور جانتا ہوں۔ تیسری تفسیر، ہاں حضور جانتا ہوں۔ چوتھی تفسیر، ہاں حضور جانتا ہوں۔ پانچویں تفسیر، ہاں حضور جانتا ہوں۔ 11 تفسیریں بیان کر دی، سب نے کہا سرکار جانتا ہوں۔ اب اس کے بعد جیسے 12ویں بیان کی، کہنے لگے حضور یہ ہم و گمان میں نہیں تھا، کئی تفسیریں بیان کر دی۔ کہنے لگے حضور ہم نے نہ کبھی سنا ہے نہ کبھی پڑھا ہے۔ فرماتے ہیں یہ علم سینہ ہے جو سینہ بسینہ مولا علی سے چل کر عبد القادر تک آیا ہے۔ یہ مصحف فاطمی کا کمال ہے۔ میاں ہم تو ظاہری کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کچھ علوم ایسے ہیں نا جو انہیں سینہ بہ سینہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو بتائیں حضرت جنید بغدادی جو سرکار غوث پاک کے پیر ہے نا، حضرت جنید بغدادی شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کے مرشد ہیں، سوچے نا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اچھا فرماتے ہیں نا جو میرے پیر ہیں حضرت شاید سری سکتی ہے نا، کہتے ہیں کہ میرے مرشد ہے، میرے ماموں بھی ہیں، رشتے میں میرے ماموں بھی لگتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے پاس رہتا نا تو ایک دن حضرت کہنے لگے جنید تقریر کرنا۔ حضرت جنید بغدادی کہ لگے حضور ابھی میں اتنا اچھا نہیں، ابھی میں اتنا نیک نہیں۔ اچھا تو پھر مریدوں نے بھی اصرار کیا، مریدوں نے بھی ہے نا، لیکن آپ کوئی جواب دیتے۔ مریدوں نے کہا یار حضرت کی بھی خواہش ہے آپ تقریر کریں، میاں تقریریں بڑا کام کرتی ہیں، مگر جب اسے دھندا نہ بنایا جائے،
جب اسے پیشہ نہ بنایا جائے، جیسے آج ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر رائج ہے، یہ 50,000 کے خطبہ، یہ 80,000 کے ناطقہ جو اپنے علموں کو بیچتے پھر رہے ہیں، میاں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ اگر آپ تقریر کرتے ہیں، آپ کی باتوں میں اثر اس وقت ہوگا جب آپ کا مقصد ہو رضا اللہ، کہ اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے، پھر میاں دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اور اگر آپ کے مقصد، آپ کی نظریں لوگوں کے جیبوں پر ہے، صرف آپ یہ چاہتے ہیں بس کسی طرح سے لوگوں کا پیسہ نکلے، میرا جیب بھرتا رہے، میاں یہ دنیا تک کا معاملہ ہے، یہیں تک سمٹ کر کے رہ جائے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں نا کہ ایک دن میں سویا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ بغداد کی گلیاں مہکنے لگی، سبحان اللہ۔ سویا تو میں تھا، قسمت بیدار ہو گئی۔ نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، آقا تشریف لائے، اور لانے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ زیبا کی زیارت ہمیں کرائی، اور جب آقا جانے لگے نا تو فرمانے لگے جنید تقریر کیا کرنا، سبحان اللہ۔ کہ لگے جنید تقریر کیا کرنا، کہ لگے حضور آپ ضرور کروں گا، آقا آپ ضرور کروں گا۔ صبح بھی نا فجر کے وقت اٹھے، اچھا اٹھے، جب مسجد کی طرف جانے لگے تو دل میں خیال آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمیں نصیب ہوا ہے، رحمت للعالمین ہمارے خواب میں آئے، اور ہمارے پیر نے تو کبھی ہمیں بتایا ہی نہیں۔ اچھا آج بھی ہوتا ہے نا، بیچارہ پیر بیٹھا رہ جاتا ہے، مرید پہلے اپنی کرامتیں شمار کروا دیتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا، اکثر یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ پیر صاحب بیچارے کہیں اور رہتے ہیں، مرید اور فساد کروا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا کہتے ہیں نا میرے دل کے اندر چور آ گیا، سوچنے لگا حضرت نے تو کبھی بتایا ہی نہیں۔ میں گیا نماز کے لیے، حضرت نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، میں پیچھے صف میں پہنچا، فرماتے ہیں نماز ہو گئی، نماز، اور میرے شاید کھڑے ہوئے نا تو مجھے دیکھا اور فرمایا جنید آگے آ جا۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں آگے آیا نا، 3 صفوں کے پیچھے بیٹھ گیا۔ کتنے؟ 3 صفوں کے۔ حضرت شیخ سندھی فرمانے لگے جنید اور قریب آ جا۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں اپنے شیخ کے قریب آ گیا، اور جب اپنے شیخ کے قریب آ کر کے بیٹھا نا، اپنے شیخ کے قریب، تو اس وقت شیخ تسبیح پڑھ رہے تھے، تسبیح ذکر کر رہے تھے۔ اچھا تسبیح کو بند کیا، کہنے لگے جنید اب تقریر کرے گا نا، اب تقریر کرے گا نا۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میرے دل میں تو بات تھی نا کی، انہوں نے تو کبھی بتایا ہی نہیں، اور یہ میرے خواب کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں اب کیا ہوا، اب کیا ہوا؟ فرماتے تھوڑی دیر تک حضرت خاموش رہے، پھر تسبیح کو روکا، کہنے لگے جنید اب تقریر کرے گا نا؟ کہنے لگے حضور اب کیا ہوا؟ فرماتے جب تیسری بار حضرت نے فرمایا جنید اب تقریر کرے گا نا، تو کہتے ہیں کہ جب تیسری بار حضرت نے کہا اور میرا جملہ تھا حضور اب کیا معاملہ ہوا، تو فرماتے ہم نے دیکھا چہرہ پر جلال ہو گیا، اور اپنے جبے کو سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد میری طرف مخاطب ہوئے اور کہنے لگے جنید آج رات میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، اور میں نے اپنے رب سے کہا کہ مولا ساری زندگی ایک مرید تیار کیا ہے جنید، اور وہ بھی تقریر نہیں کرتا، اللہ اگر تیرے حبیب کبھی ادھر سے گزرے نا تو حبیب سے کہنا اشارہ کر دے، حبیب سے کہنا اشارہ کر دے تاکہ جنید بولنے لگے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں نا کشف المحبوب شریف کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت نے یہ فرمایا تو میں نے اللہ اکبر کہا، میرے سارے کپڑے پھٹ گئے، میرا کپڑا پھٹا، میں دیوانہ پار ہو کر کے کھڑا ہو گیا، اور پھر میں رونے لگا، عرض کرتا ہوں حضور اگر مصطفیٰ مجھ پر کرم فرماتے ہیں تو بھی آپ کے دعاؤں کے بدولت ہے۔ میاں یہ نہ سمجھو کہ وہ پیر ہے تو بس اسے خبر ہی نہیں، آج یہی چل رہا ہے نا، آج تو یہی چل رہا ہے دور ایسا، مگر قربان میں شیخ عبد القادر جیلانی کے نالین پر یقیناً بڑی شان ہے، آقا کی بڑی شان ہے، اور میاں ان کا نام لینے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کے اقوال میں سے ایک قول نقل کیا قلائد الجواہر کے اندر، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور عرض کرتے مالک جتنے بھی میرے سلسلے میں آئے نا، جتنے بھی، مالک انہیں کبھی بے ایمان موت نہ دینا، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ندا آئی،
عبد القادر جیلانی جتنے بھی قادری ہوں گے نا، مرنے سے پہلے انہیں توبہ نصیب ہو جائے گی۔ اب ذرا علامہ جمیل الرحمن کو پڑھو، ندا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہا ہو قادری کر لو نظارہ، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ یا وہ غوث الاعظم ہے کہ اگر کوئی چور آئے نا تو ولی بن جائے، ہے نا، کوئی چور آئے تو ولی بن جائے، سقی آئے تو سعید بن جائے، بدبخت آئے تو نیک بخت بن جائے۔ اب ذرا سنیں، میرے آقا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہجت الاشراف شریف کے اندر موجود ہے کہ ابتداءً تو حضرت تقریر نہیں فرماتے، تقریر کہتے ہیں ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، کہ لگے بیٹا عبد القادر واز کیوں نہیں فرماتے؟ کہنے لگے حضور میں عجمی ہوں، میں گیلان کا رہنے والا ہوں، یہ سب اہل عرب ہے، یہاں ہر بندہ بات سمجھتا ہے، ہر بندہ علم رکھتا ہے، حضور میں ان کے سامنے کلام کروں؟ آقا نے فرمایا عبد القادر منہ کھولے۔ سبحان اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا منہ کھولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا۔ سبحان اللہ، فرماتے عبد القادر اب تقریر کرنا، اب بات تو کرے گا، اثر میرے طرف سے ہوگا۔ لیکن دوسری رات کو سویا، دوسری رات کو جب سویا نا تو مولا علی شیر خدا امام المشارق والمغارب تشریف لے آئے۔ آقا مولا علی آئے، فرماتے بیٹا عبد القادر تو بیٹا تو میرا بھی ہے نا؟ عبد القادر اپنا منہ تو کھول۔ فرماتے شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا منہ کھولا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے 6 بار اپنا لعاب ڈالا۔ اب جب 6 بار ڈالا تو شیخ جیلانی نے سوال کیا، بابا دانا جان نے تو 7 بار ڈالا تھا، بابا آپ 6 بار ڈال رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب مولا علی شیر خدا خواب میں جواب دے رہے ہیں، عبد القادر میں مصطفیٰ کے جیسا تو نہیں نا۔ صحابہ خواب میں آ کر کہے میں رسول اللہ کے جیسا نہیں، اور یہ ملا کہے میری طرح، کبھی عقل کا علاج کرا، خبیث تجھے سمجھ نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی کی بڑی شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے شیخ جیلا کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ جانتے ہیں ابتداءً جب آپ کی تقریریں ہوتی تھی، حضرت ملا علی قاری نے لکھا کہ کئی جنازے نکلتے تھے، اس طرح سے لوگوں پر خشیت ربی طاری ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ تقریر کرتے کئی لوگ کھڑے ہو کر توبہ کرتے۔ حضرت شیخ یحییٰ ایک بزرگ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کے مجمع میں رہتے تھے، آپ کے مریدوں میں سے۔ فرماتے ہیں کہ میں نا ایک دن سوچنے لگا یار اتنے لوگ توبہ کرتے ہیں، کبھی چور آ کر کھڑا ہوتا ہے، حضور بڑے دنوں سے چوری کیا، آج کے بعد چوری نہیں کروں گا، ہے نا، کبھی کوئی ڈاکہ زن آتا، کبھی راہ زن آتا، کبھی زانی، کبھی سود کھور آتا، آنے کے بعد توبہ کرتا۔ شیخ یحییٰ کہتے ہیں ایک دن میں دھاگا لے کر کے، پرانے زمانے کی بات ہے، اب تو کیلکولیٹر چل گیا، اب تو لوگ لکھنے لگے، اب تو لوگ شمار کرنے لگے، تو اس زمانے میں ہوتا کیا تھا، کوئی چیز گننے کے لیے نا دھاگے پر گانٹھ لگا لی جاتی تھی، 1 گھانٹ 2 گھانٹ 3 گھانٹ۔ فرماتے میں بیٹھ کر کے نا گانٹھ لگا رہا تھا، ایک بندہ کھڑا ہوا، 1 لگائی، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے۔ فرماتے شیخ یحییٰ کے بعد دیگرے اتنے لوگ کھڑے ہو گئے، میری سانس پھولنے لگی، میں گانٹھ لگاتے بھول گیا۔ فرماتے لگا رہا ہوں، میری سانس پھولنے لگی، اتنے سارے لوگ کھڑے ہو کر توبہ کر رہے ہیں۔ اچانک شیخ جیلا کی نظر مجھ پر پڑی اور فرماتے ہیں یحییٰ میں لوگوں کے دلوں کی گانٹھ کھول رہا ہوں، چھوڑنا، تو کیوں گانٹھ لگا رہا ہے؟ اللہ کے فضل کو کوئی گن نہیں سکتا، اس میں عبد القادر جیلانی کا کمال نہیں، یہ تو اللہ کے فضل سے توبہ کر رہے ہیں۔ میاں میرے آقا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شخصیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کمال عطا فرمایا۔ اور سنیں کبھی کسی سے نہ مرعوب نہیں ہوئے، کبھی کسی سے یہ نہیں کہ سیٹ صاحب ناراض ہو جائیں گے ان کے خلاف اگر بول دیا، کوئی بھی ہو۔ میرے آقا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی ایک شہر میں گئے نا
تو وہاں کے بادشاہ نے وہاں پر قاضی ایک ظالم شخص کو متعین کر دیا. حضرت شیخ جینا جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد تشریف لے گئے. منبر پر کھڑے ہوئے آپ نے اعلان کیا, ہم نے سنا ہے یہاں کے بادشاہ نے ایک ظالم شخص کو قاضی متعین کیا ہے, اور سنیں میں عبد القادر یہ حکم دیتا ہوں کہ میرے جمعہ پڑھا کر ختم کرنے سے پہلے بادشاہ وقت اس قاضی کو چینج فرما دے, ورنہ میں عبد القادر ہوں, حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیری سیف تیرا, دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے دور کا دورہ تیرا, تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. عزیزان ملت اسلامیہ یہ وہ دربار ہے کہ اگر کتا بھی ہو تو شیر بن جاتا ہے, اپنے شیروں کو پھاڑ کر رکھ دیتا ہے. فرماتے ہیں نا ابھی سرکار جمعہ پڑھا کر باہر آئے تھے کہ بادشاہ آ گیا گڑ گڑانے لگا, حضور میں نے بدل دیا, سبحان اللہ, حضور میں نے بدل دیا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی آج تو ہمارے پیروں ہمارے زمانے میں اللہ ماشاء اللہ, باقی پیروں کے حال یہ ہم تو انتظار کرتے کون موٹا لفافہ لے کر کے آتا ہے نا, نظر آج جیبوں پر ہے. جب تک کہ نظر پیروں کی دلوں پر تھی صلاح الدین ایوبی جیسے پیدا ہوتے تھے, اٹھا کر کے تاریخ دے گئے. اچھا ابھی پروگرام کے بعد نا لنگر غوث اعظم ہے, سبحان اللہ. میاں غوث اعظم کا نمک کھاؤ ہے نا, یہ نمک جب اندر جائے گا نا تو پھر اندر اگر کچھ غلاظتیں بھی ہوگی تو باہر آ جائیں گی. نمک غوث کا ہے تو پھر بولے گا. ابھی انتظام ہے, خالی صاحب نے ابھی بتایا کہ لنگر غوث اعظم کا بھی انتظام ہے. سنیوں کھائے بغیر نہیں جانا, کیونکہ ہم تو یار غوث و خواجہ والے ہیں, ہم کہاں چھوڑ سکتے ہیں میاں. ہم تو اپنے بچے تبرکات پر پال لیتے ہیں, اور ہمارا تو یہ ماننا ہے میاں اگر کوئی ان سے کٹ گیا نا تو دنیا آخرت سے کٹ گیا, ختم ہو گیا. سنے میں کہہ یہ رہا تھا کہ جب اللہ والوں کی نظریں دلوں پر ہوتی ہیں تو بندہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا ہے, سبحان اللہ. میاں صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ فاتح بیت المقدس. جب فلسطین کے اندر 60,000 کا لشکر لے کر کے اترے نا تو انہوں نے کہا تھا میں لڑوں گا یہودیوں سے, اور میری فوج میں جتنے ہیں نا یہ سب عبد القادر جیلانی کے شاگرد ہیں. پتا چلا یہ اٹنگے پیجامے والوں کا کام نہیں, یہ تو غوث کے تربیت یافتہ تھے, یہ تو شیخ جیلا کی تربیت تھی. میاں جب نظریں آؤ کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس نا ایک بار بادشاہ آ گیا ملنے. اچھا بادشاہ اس کے دل میں یہ تھا کہ اگر میں جاؤں گا حضرت کے پاس, اگر انہوں نے مجھے سیب کا موسم نہیں ہے اور اس موسم میں اگر مجھے انہوں نے سیب کھلایا تب تو میں ولی مان لوں گا. آج بھی ہوتا ہے نا, کچھ لوگ جاتے ہیں تو کرامتوں کا سودا چلتا ہے. میاں اس نے بھی سوچ لیا اگر سیب کھلایا تب تو میں ولی مان لوں گا. کتنا جب وہ آیا آ کر کے بیٹھا, حضرت نے دونوں ہاتھ اٹھائے, اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ میں سیب عطا فرما دیا, سبحان اللہ. اچھا ساتھ میں نا وہ کچھ نذرانے دینے کے لیے اشرفیوں کی تھیلی بھی اٹھا لی. ہوتا ہے نا یار کہ چلو دیں گے موٹا لفافہ, پیر صاحب نرم ہو جائیں گے, مگر اسے کیا خبر یہ عبد القادر جیلانی ہے. میاں اگر یہ زمین پر ٹھوکر مارے تو زمین سے سونے چاندی ابل پڑے. آیا نا بیٹھ گیا, حضرت نے اسے ایک سیب بڑھایا, اور بڑھانے کے بعد اس کی طرف چھری بڑھا دی, کاٹ اور کھا لے. جب اس نے کاٹا نا اور کھایا تو سیب بڑا کڑوا تھا, سیب بڑا کڑوا تھا. حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت بہت کڑوا ہے. آپ نے چھری لی اور دوسرا سیب کاٹا اور اپنے ہاتھ سے دیا, یہ کھا. جب وہ کھایا نا تو میٹھا. کہتا حضرت سیب وہ دونوں ایک ہے, آیا غیب سے ہے, آیا غیب سے ہے, مگر میرے پاس جو ہے وہ کڑوا ہے, آپ کے پاس جو ہے میٹھا ہے. حضرت فرماتے دونوں تھا میٹھا, مگر ایک سیب ظالم کے ہاتھ میں چلا گیا اس لیے کڑوا ہو گیا. کیا کہا؟ ظالم کے ہاتھ میں.
اس لیے کڑوا ہو گیا۔ آج تو امام صاحب ڈر رہے ہوتے ہیں، سود کے خلاف بولنا نہیں، خزانچی صاحب کا کاروبار ہے، معاذ اللہ اپنے اوپر کوئی فتنہ کرنا۔ ایک جملہ ہے محاورے کے طور پر کہہ رہا ہوں، شراب کے خلاف مت بولنا، فلانے شہر کا بچہ پی رہا تھا، دیکھیں میرے شیخ کو، دیکھیں شیخ جیلا کو، دیکھیں مرشد کو، فرمایا ظالم کے ہاتھ میں گیا اس لیے کڑوا ہو گیا۔ بادشاہ وقت ہے، بادشاہ وقت کبھی کسی سے مرعوب نہیں ہوئے۔ اس نے نا ضد کیا، حضور یہ اشرفیہ لے لیں، یہ نذرانہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ حضرت فرماتے چل جائے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں۔ کہنے لگا حضور لے لینا، حضور قبول فرما لینا۔ حضرت نے فرمایا لے جا۔ جب اس نے بار بار اصرار کیا نا تو شیخ نے اس اشرفی کو تھیلی کو پکڑا اور اسے نچوڑا۔ جب اسے نچوڑا تو اس کے اندر سے خون ٹپک رہے تھے، اس کے اندر سے خون ٹپک رہے تھے۔ اب وہ ڈر گیا نا کہ لگا حضور یہ کیا ہے؟ آقا فرمانے لگے یہ غریبوں کا خون جو چوس کر کے تو لے کر کے آیا ہے نا، یہ وہی ہے، چل جا، جلدی نکل جا، ورنہ اتنا نچوڑوں گا، اتنا خون بہاؤں گا کہ تو بھی بہہ جائے گا، تیرا محل بھی بہہ جائے گا۔ غوث اعظم غوث اعظم فیضان غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الجود والکرم وعلیہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، ماشاءاللہ قریب قریب آ جائیں، آپ لوگ قریب آ جائیں، بیچ میں کیوں جگہ چھوڑ کر رکھتے ہیں؟ میاں غوث پاک کا ذکر ہے، غوث پاک کا ذکر ہے، قریب سے قریب ہو کر کے بیٹھیں، ہے نا؟ یہ شیخ جیلا کا ذکر ہے، اس شخصیت کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مرید ڈر مت، میں ہوں اور میرا رب اللہ ہے۔ عظیم قاتل عند القتال، میں سخت چغل خوروں کے قتل پر آمادہ کیا گیا۔ اس شخصیت کا ذکر ہے کہ فرماتے ہیں وَلَوْ وَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَتِي مَوْلَا تَعَالِي، اگر میں اپنے راز کو مردے پر ڈالوں، اگر اپنے راز کو مردے پر ڈالوں تو مردہ اٹھ کر اللہ کی قدرت سے چلنے لگے، اللہ کی قدرت سے چلنے لگے۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بغداد شریف کے اندر ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کے درمیان کچھ بحث ہو رہی تھی، اور بحث کیا تھی؟ وہ کہہ یہ رہا تھا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردوں کو زندہ کیا، تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہو تو بتاؤ۔ اچھا بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ورنہ میرے نبی نے بہت مردے زندہ کیا ہے، دکھا سکتا تھا، بتا سکتا تھا، لیکن پڑھا لکھا نہیں تھا۔ اچھا بحث چل رہی تھی، اچانک شیخ جیلا کا گزر ہوا، نظر پڑی نا بغداد والے آقا کی، فرمایا کیا بات ہے؟ مسلمان کہنے لگا حضور یہ یہودی ہے اور یہ کہتا ہے ہمارے نبی نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہو تو بتاؤ۔ سرکار آئے، آنے کے بعد فرمانے لگے کیا کہتا ہے؟ کہ بس میرا دعویٰ یہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نبی تو نہیں، سبحان اللہ، میں نبی تو نہیں، میں نبی کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا ہوں، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں۔ چل بتا کہاں مردے زندہ کرنے، کسے زندہ کرنا ہے؟ فرماتے ہیں نا کہ اس نے آپ کو لیا اور لینے کے بعد قبرستان کی طرف چل پڑا، ایک پرانی قبر پر لے جا کر کھڑا کیا، کہ لگا حضرت کسے زندہ کرنا ہے؟ یہ اتنی پرانی قبر ہے کہ میرا دادا بھی نہیں جانتا تھا یہ کون ہے، میرے دادا کو بھی علم نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر مردہ زندہ کر دیا تو؟ کہنے لگا اگر نہیں زندہ کیے تو؟ آپ نے فرمایا جو تو کہے گا میں مان لوں گا، اور اگر زندہ کر دیا تو؟ کہنے لگا جو آپ کہیں گے میں مان لوں گا۔ میرے شیخ نے فرمایا بس؟ کہنے لگا ہاں۔
شیخ جیلانی اس قبر کے قریب جا کر کے کھڑے ہوئے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک تو جانتا ہے مالک عبد القادر اپنے لیے نہیں آیا، مالک عبد القادر اپنے لیے نہیں آیا، تیرے نبی کی شان کی خاطر آیا۔ اچھا اتنا کہا اور کہنے کے بعد فرمایا کن باذن اللہ، قبر پھٹی، اندر سے ایک عورت نکلی اور نکلنے کے بعد کہتی عبد القادر تمہارا شکریہ، تھی تو میں بنی اسرائیل میں سے مگر تم نے زندہ کیا ہے، رب نے مجھے محمد عربی کا کلمہ نصیب فرما دیا۔ سنیں سرکار کے ہم عاشق ہیں، ہے نا؟ فرمایا مریدی لا تخف، مرید میرے ڈر مت، فرماتے میرے مریدو ڈرو مت، میں ہوں اور میرا رب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ جیلہ کو بڑا کمال عطا فرمایا۔ ابھی تک جو کچھ مجھے آتا تھا میں نے آپ کو سنایا، اب آپ کی نظریں دیکھ رہی ہیں دو شخصیتیں، پیر طریقت رہبر راہ شریعت خلیفہ اجمل العلماء حضرت علامہ مولانا جمال احمد صاحب قبلہ صدیقی مدرس اللہ نورانی، ساتھ ہی ساتھ مقرر ہر دل عزیز حضرت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ مدرس اللہ نورانی۔ ابھی یہ دو بڑی شخصیتیں موجود ہیں اور میری اوقات اتنی ہے ان کے سامنے میں تتل مکتب ہوں۔ یہ بڑے لوگ ہیں، ان سے کچھ سنیں، جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے اپنے پیر کے بارگاہ میں اپنے طرف سے خراج عقیدت پیش کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ کہنے میں یا آپ کے سننے میں عمدن یا سہمن غلطیاں خطائیں ہوئی ہوں تو اپنے حبیب کے صدقہ تبسم سے معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ کما تغفر الخطایا وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔